أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سورہ بقرہ کی آخری سے ایک پہلی آیت کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول ایمان لے آئے ہیں اس تمام چیزوں پر بما انزل الیہ من ربہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے مومنین ایمان لے آئے. اس آیت کے سلسلے میں سب سے پہلے عرض کرنا ہے کہ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں یہ بہت ہی بافضیلت آیتیں ہیں، اور مخصوصاً ان دو آیتوں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہ دو آیتیں یمین عرش پر لکھی ہوئی تھیں. جب شب معراج آپ تشریف لے گئے وہاں یمین عرش پر یہ دو آیتیں آپ نے لکھی ہوئی دیکھیں. چنانچہ فقیہ شافعی ہموینی جو فقیہ ہیں محمد بن ابراہیم ان کا نام ہے، اپنی کتاب فرائض السمتین میں اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طریقے سے خوارزمی اپنی مقتل خوارزمی جو کتاب ہے اس میں روایت کرتے ہیں، اور یہ جو روایت کر رہے ہیں یہ ابو سلمہ کہ جو آپ کے اونٹوں کو چرانے کے لیے معین کیا تھا آپ نے، وہ راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو جب میں چلا گیا اور معراج پر میں پہنچا تو وہاں پہنچ کر اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل من ربہ، یعنی اس آیت کا پہلا حصہ آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا. تو آپ نے اس کے جواب میں کہا والمؤمنون، اور مومنین بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے. تو اللہ نے اس کی تائید فرمائی اور کہا کہ ہاں اے محمد تم نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا اے محمد یہ بتلاؤ کہ تم جو زمین کو چھوڑ کر آ رہے ہو وہاں اپنے پیچھے کسے چھوڑ کر آ رہے ہو، کسے جانشین مقرر کر کے آ رہے ہو. تو اللہ کے رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب میں بہترین خلق کو وہاں چھوڑ کر آ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ کیا علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ جی ہاں اے اللہ میں نے اسے ہی چھوڑا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد میں نے زمین کو چھان مارا، زمین میں ڈھونڈا ہر طرف، اور سب لوگوں میں سے تمام بندوں میں سے میں نے تمہارا انتخاب کیا اور اپنے اسماء میں سے ایک اسم تمہارے لیے مخصوص کیا. میں جس طریقے سے میرے اسماء ہیں، میرا ذکر ہے، اب میں اپنے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی کروں گا. فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَأَنْتَ مُحَمَّد، بس میں محمود ہوں
اور میں نے اسی سے مشتق کر کے تمہارا نام محمد رکھا۔ پھر میں نے زمین میں دوبارہ نگاہ دوڑائی اور علی کو انتخاب کیا اور اپنے اسماء میں سے ایک اسم علی کے لیے چن لیا۔ فَأَنَا الْأَعْلَى وَهُوَ علی، پس میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی۔ اے محمد، میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تم کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، ان کی اولاد کو، ائمہ طاہرین، خلق کیا اپنے نور کی شبہ سے، اور تمہاری ولایت زمین اور آسمان کے سامنے پیش کی۔ اب جو اس ولایت کو قبول کرے گا وہ مومنین میں سے ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اے محمد، اگر کوئی بندہ میرے بندوں میں سے میری عبادت کرے اور پوری زندگی عبادت کرتے کرتے اسی عبادت ہی میں جان دے دے، لیکن تمہاری ولایت کا منکر ہو، تو میں اسے اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک وہ تمہاری ولایت کا اقرار نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا، اے محمد، کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ جو تمہارے وصی ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہو تمہارے اوصیاء کو؟ عرض کی کہ جی ہاں اے میرے رب۔ فرمایا، یمین عرش کی طرف توجہ کرو۔ بس یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور آخری مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، نور کے دریا میں یہ سب غرق ہیں، قیام کی حالت میں نماز میں مصروف ہیں، اور ان سب کے بیچ میں وہ جو کھڑا ہے وہ مہدی ہے، کأنہ کوکب دری، وہ اس طرح سے چمک رہا ہے کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا درخشاں ستارہ ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ انوار کی بات ہو رہی ہے، چہاردہ معصومین کے انوار ہیں، اور ان انوار میں آخری نور اس قدر چمک رہا ہے، اس قدر درخشاں ہے، اس قدر اس کا نور زیادہ ہے کہ ان سب انوار سے وہ نمایاں ہے۔ کأنہ کوکب دری، اے محمد، یہ حجتیں ہیں اور یہ مہدی تمہاری اطرت کا سائر ہے، یعنی ظلم اور باطل پر غضب ناک ہونے والا، اور میرے اولیاء کا سیدھا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، اور میرے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ یہاں پر ان تمام معصومین علیہ السلام کی اللہ نے معرفت دی اور تعارف کروایا۔ چنانچہ یہ جو دو آیتیں ہیں ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور مخصوص یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پوری سورہ بقرہ میں مطالب اللہ نے پیش کیے، ان کا خلاصہ ان دو آیتوں میں اللہ نے بتلایا ہے۔ ہماری دوسری بحث غیبت کبریٰ کے سلسلے میں، کہ جس میں ہم نے بتلایا کہ غیبت کبریٰ میں سے جو اسباب ہیں اس کا ایک سبب انبیاء و مرسلین کی سیرت پر اللہ نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو، ان کے سنت، انبیاء کی سنت کو امام میں جاری فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم کا ہم نے ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، آج تیسرے نبی کہ جو جناب صالح ہیں۔ البتہ یہ بات میں بتلاتا چلوں کہ یہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، تاریخ کے لحاظ سے یہ ترتیب کچھ اور ہے۔ جناب آدم اور پھر اس کے بعد جناب ادریس آتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب نوح آتے ہیں، اور جناب صالح بعد میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ جس طریقے سے علماء نے ذکر کیا اسی ترتیب سے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ کمال الدین اور
تمام النعمہ جو کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں اسی ترتیب سے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ جناب صالح کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جناب صالح روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جو زید شاہام اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا جناب صالح اپنی قوم سے ایک عرصے تک غائب رہے، دور رہے، اور جس وقت وہ غائب ہوئے تو ان کا حلیہ، ان کا بدن، ان کا جسم کسی اور طرح تھا، لیکن جب وہ واپس اپنی قوم میں ظہور کرنے کے بعد، خروج کرنے کے بعد واپس آئے تو ان کی شکل و صورت میں کافی فرق آ چکا تھا۔ چنانچہ وہ جب لوگوں سے کہتے تھے کہ میں صالح ہوں، تو ان کی قوم میں 3 گروہ پیدا ہوئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو جناب صالح کا منکر تھا، جو ان کو جناب صالح ماننے کا تیار نہیں تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو شک میں مبتلا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صالح ہیں یا صالح نبی نہیں ہیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ابھی بھی آپ پر ایمان رکھتا تھا، اور وہ مومنین کا گروہ تھا۔ اسی طریقے سے کہا کہ جس وقت جناب صالح نکلے تو انہوں نے سب سے پہلے اس گروہ کا رخ کیا کہ جو شک کا شکار تھا، اس گروہ کے سامنے جا کے کہا کہ میں صالح ہوں، صالح نبی جو تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کو، اور جناب صالح کو جھٹلایا اور برا بھلا کہا، اور کہا کہ اللہ تم سے بیزار ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس صالح سے، کہ جو صالح ہم سے جدا ہوا، جو صالح ہم سے غائب ہوا، اس صالح سے بہت زیادہ مختلف ہو، ہم تمہیں صالح نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب صالح دوسرے گروہ کی طرف گئے۔ وہ گروہ تھا کہ جو منکرین کا گروہ تھا، وہ شک کرنے والے گروہ سے زیادہ بدتر ان کی حالت تھی۔ انہوں نے بھی انکار کیا جناب صالح کو نبی صالح ماننے سے، سخت نفرت کا اظہار کیا، اور آپ کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ جناب صالح تیسرے گروہ کے پاس گئے کہ جو مومنین کا گروہ تھا، جو ان کے ماننے والوں کا گروہ تھا، اور ان سے کہا کہ میں صالح نبی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر صالح نبی ہیں تو آپ کوئی علامت، کوئی نشانی بتلائیں کہ جس سے ہمیں یقین آ جائے اور ہمارا شک دور ہو جائے۔ جناب صالح نے کہا کہ میں وہی نبی ہوں کہ جو معجزے سے تمہارے لیے اونٹنی لے کر آیا تھا۔ کہا کہ اور کیا علامتیں ہیں اور کیا نشانیاں ہیں؟ کہا کہ یہ اونٹنی اور اس کی غذا نہر کا پانی تھا، جو ایک دن نہر کا پانی اس اونٹنی کے لیے مخصوص تھا، اور ایک دن اس نہر کا پانی پوری قوم کے لیے مخصوص تھا۔ یہ وہ علامت تھی کہ جس کو سن کر وہ لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اور اپنے عقیدے میں مضبوط ہو گئے، اور جناب صالح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ جناب صالح نے ظہور کرنے کے بعد جب 7 دن ایسے گزرے کہ جب ان کی قوم کے پاس کوئی رہنما، کوئی امام نہیں تھا، یہ لوگ ابھی اپنے امام کی معرفت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی عقیدے پر یہ لوگ جمے رہے، مستحکم رہے، اور جب جناب صالح نے ظہور فرمایا تو ان کے پاس، ان کے اطراف میں یہ لوگ جمع ہو گئے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے قائم کی مثال جناب صالح کی طرح ہے، یعنی جناب مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی قوم میں اسی طریقے سے 3 گروہ پیدا ہوں گے۔ ایک ان کو ماننے سے انکار کرے گا، ایک گروہ ان کے بارے میں شک کرے گا، اور ایک گروہ ان پر ایمان لے کر آئے گا۔ تو یہ صورتیں اور یہ شباہتیں جناب صالح کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی۔ چوتھے
جو نبی ہیں جن کا ذکر کرنا ہے وہ ہے جناب ادریس علیہ السلام، کہ جن کا نام اخنوخ تھا، اور یہ حضرت آدم کی 5ویں پشت میں حضرت شیث کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ نے حکومت، حکمت اور نبوت، یہ تینوں چیزیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کے اندر بہت زیادہ مہارتیں تھیں، بہت زیادہ۔ آپ اس زمانے میں کہ جو تقریباً جناب آدم کے حبوط کا 200 سال کے بعد، آپ کے جناب آدم کے انتقال کے 200 سال بعد جناب ادریس کا زمانہ ہے، کہ جب جناب ادریس آئے تو اس وقت بہت کم افراد تھے، دنیا کی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ جناب ادریس نے سب سے پہلے سوئی کے ذریعے سے کپڑا سینا سکھایا، سب سے پہلے خیاطی جناب ادریس نے سکھائی، قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ 2 چیزیں روایات میں ملتی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس دنیا میں لوگوں کو سکھائی۔ علم نجوم کے درس دیا کرتے تھے، اس زمانے میں علم نجوم کا درس دیا کرتے تھے، اور جناب ادریس کا نام ہی ادریس اس لیے پڑا کہ جناب ادریس بے پناہ درس دیا کرتے تھے، بکثرت درس دیا کرتے تھے، اور اس درس میں اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کا ذکر ہوتا اور اخلاق کا ذکر ہوتا، کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو، انسانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ کثیر الذکر تھے جناب ادریس، بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی چیز سیتے تھے، خیاطی کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، حمد کیا کرتے تھے، تسبیح کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ، عبادت کے سلسلے میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور آپ نے اپنے جو ماننے والے تھے ان کو جمع کیا، اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ جب لوگ بڑھنے لگے، 7 سے 700 ہو گئے، 1000 ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان 1000 میں سے آپ نے 100 کا انتخاب کیا، 100 میں سے آپ نے 70 کا انتخاب کیا، 70 میں سے آپ نے 7 کا انتخاب کیا، اور پھر ان 7 کو لے کر گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ کی عبادت شروع کی، اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگارہ ہمیں دعا اور عبادت کرنے کا سلیقہ عطا فرما، ہمیں بتلا کہ ہم کس طرح تیری عبادت کریں۔ چنانچہ اللہ کا حکم آیا، اللہ کے احکام آئے، اور آپ کو وہ طریقہ کہ جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اللہ نے اسے اس کی طرف جناب ادریس اور ان کی قوم کو رہنمائی فرمائی۔ جناب ادریس کے اوپر تقریباً کچھ صحیفے، تقریباً 30 صحیفے جناب ادریس پر نازل ہوئے، کہ جس میں زیادہ تر جو ہے اخلاق اور عبادت کا سلسلہ تھا۔ جناب ادریس کی جو شباہت ہے وہ یہ ہے کہ جناب ادریس اپنے زمانے کے جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، وہ مخالف ہو گیا، اور جناب ادریس کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ اپنے آدمیوں کو اس نے بھیجا تاکہ وہ جناب ادریس کو قتل کر دیں۔ جناب ادریس کو جب اطلاع ہوئی تو جناب ادریس نے غیبت اختیار کی اور ان لوگوں کے نظروں سے دور ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف روایات میں ہے کہ جب ان کی جان کو خطرہ ہوا تو انہوں نے بھی غیبت اختیار کی۔ یہ پہلی شباہت۔ دوسری شباہت جناب ادریس سے یہ تھی کہ جناب ادریس طویل غیبت کے بعد جب ظاہر ہوئے تو ان کی قوم نے اللہ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے بعد توبہ کی اور اللہ کی طرف پلٹ آئی۔ جناب ادریس کے آنے سے پہلے قوم تائب ہو چکی تھی اور اللہ نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ اگر جناب ہمارے قائم کی غیبت میں ان کی قوم توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے،
تو اللہ بھی اسی طریقے سے ان کی توبہ قبول کر لے گا جس طریقے سے جناب ادریس کی قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تیسری شباہت جناب ادریس کے ساتھ جو یہ ہے کہ جس وقت بتلایا جاتا ہے کہ جس وقت جناب ادریس کو حکومت مل گئی تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے اور عوام تھے ان تمام لوگوں نے جناب ادریس کے سامنے خاضع ہو گئے، جناب ادریس کی بات کو ماننے لگے، ان کے مطیع ہو گئے اور ان کے پاس آ کر معذرت کی، معافی مانگی اور ان کے دین پر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی طریقے سے روایت ملتی ہے کہ جب ہمارے قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کریں گے اس وقت کے جو ظالم اور جابر امراء اور بادشاہ ہوں گے وہ آپ کے سامنے خاضع اور مطیع ہو جائیں گے اور آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے سامنے وہ سرنگوں ہو جائیں گے۔ تو یہ تین شباہتیں جناب ادریس کے ساتھ تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنت الہی ہے کہ جو غیبت کے سلسلے میں انبیاء کے اندر بھی جاری ہوئی اور اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں بھی جاری ہوئی، اور ان واقعات سے اور ان باتوں سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ جس طریقے سے صالح کی قوم نے تین گروہوں میں بٹ گئی اور تقسیم ہو گئی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ جناب ادریس کی قوم کی طرح توبہ کر کے تائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو زمانے کے امام کا ظہور بھی جلد ہو جائے گا اور ان کی زیارت سے ہمارے دل منور اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإلیک المشتکا وعلیک المعول في الشدة والرخاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر أو ضاء يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔